ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کی جانب سے قطر کیے گئے دورے اور ترکش ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں. سو لیٹس سٹارٹ. ناظرین، ترکی اپنے TBR-2 ڈرون کی کامیابی کے بعد ایک نیا ڈرون متعارف. اس ڈرون کی پرواز 27 مارچ 2021 کو کی گئی. یہ ایک نیا ڈرون ہے اور اس کے اندر پہلے ڈرون کی نسبت بھی زیادہ کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ترکی مستقبل میں اپنے ڈرونز کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر سے لیس کرنا چاہتا ہے. ترکی کے اس نئے ڈرون کی اگر پے لوڈ کی بات کریں تو یہ 1350 کلو گرام کا پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے علاوہ یہ 40,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سپیڈ کی بات کریں تو یہ 400 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ناظرین، ترکی اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر لوا منوا چکا ہے. ناظرین، ترکی کے ڈرون بہت جلد ترکش فوج کا حصہ ہوگا اور یوں ترکی کی جو فوج کے اندر طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا. کیپیبلٹیز کا پتہ تو اس وقت ہی چلے گا جب یہ ترکش فوج کے اندر انڈکٹ ہوگا یا صحیح طور پر منظر عام پر آئے گا. ناظرین، آذربائیجان اور آرمینیا جنگ کے اندر ترکش ڈرون نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. آذربائیجان نے ترکی سے لیے گئے ڈرون کی وجہ سے اپنی جنگ کے اندر فتح حاصل کی ہے اور یہی ڈرون ترکی کے ڈرون جو ہے آذربائیجان جنگ کی فتح کا جو سبب بنے ہیں. آذربائیجان نے ترکی سے لیے گئے ان ڈرون کی مدد سے آرمینیم جو ہے فوج کی آرٹلری گنز، ان کے ٹینکس وغیرہ تباہ کیے. جو کہ ڈرون جو لیا گیا تھا وہ TBR-2 ڈرون تھا اور اسی ڈرون نے زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے. اور ترکی نے جو آرمینیم فوج کی آرٹلری گنز، اس کے علاوہ ان کے ٹرانسپورٹ، اس کے علاوہ اگر بات کریں ان کے ٹینکس کو تباہ کیا اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کیا، جو کہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ایک جنگ کے اندر، کیونکہ ایئر کرافٹ وغیرہ گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. لہٰذا اس بات سے یہ پتہ بھی چاہیے، یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ترکی کا یہ ڈرون بھی کافی ریزسٹنس رکھتا ہے. کیونکہ کسی بھی جدید دور کے اگر جنگ کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے ایک ایئر فورس یعنی ایئر وار کی اگر بات کریں تو ڈرونز یا ایئر کرافٹ جو ہیں جنگ کا پانسا پلٹنے کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور آرمینیا جنگ کے اندر بھی وہی ہوا کہ ترکی کے جو ڈرون تھے ان کی مدد سے آذربائیجان نے آرمینیم آرمی کے تمام سیٹ اپ کو تباہ کر دیا. ان کے ٹینکس، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم، ان کے آرٹلری گنز اور ان کے بہت زیادہ کثیر تعداد کے اندر فوجیوں کو اسی ڈرون نے نیست و نابود کیا. ناظرین، دنیا کی عجیب اور واحد جنگ تھی جس کا پوری دنیا نے آرمینیم فوج کو ڈرونز کے وجہ سے تباہ ہوتا دیکھا. یعنی کہ اس کی وجہ سے یہ ایک ثبوت بھی تھا، پروف بھی تھا کہ ڈرونز کا ایک جنگ کے اندر بہت زیادہ اہم کردار ہے. جیسا کہ آپ اس فوٹیج کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آرمینیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی کیسے تباہ ہو رہے ہیں جو کہ رشیا کی جانب سے آرمینیا حاصل کیے تھے. یہی وجہ ہے عراق وار کے اندر بھی USA نے عراق کے ریڈار سسٹم، ان کے ڈیفنس سسٹم کو، ایئر کرافٹس کو، اس کے علاوہ ان کے ایئر بیسز کو جو ہے تباہ کر دیا تھا. اور عراق کے اندر دوبارہ جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی. لہذا کسی بھی ملک کی مضبوطی کے لیے، اس کی فوج کی مضبوطی کے لیے، اس کے دفاع کے مضبوط ہونے کے لیے ڈرونز کا جو بہت ہونا ضروری ہے، ڈرونز کا بہت زیادہ کردار ہے. اگر کسی ملک کے پاس جدید ڈرون ہے تو ان کی وجہ سے بہت کچھ کر سکتا ہے. یعنی کہ ڈرون کے جنگ کا پاسا پڑھنے کے لیے کافی کردار ادا کرتے ہیں. ڈرونز کا کردار جنگوں کے اندر، اس کے علاوہ ملک کے دفاع کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ڈرونز کی مدد سے سرویلنس، جاسوسی اور حملہ دشمن پر کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور ایک فائٹر ایئر کرافٹ 4th جنریشن ہو یا 5th جنریشن ہو، اس کی نسبت جو اس 4th جنریشن یا 5th جنریشن فائٹر جیٹ کو سروس میں رکھنے کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کی نسبت ڈرون کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ ڈرون کا خرچہ بہت ہی کم ہوتا ہے. لہذا کسی بھی جنگ کے اندر ڈرون کا کردار کر دے وہ آرمینیا اور آذربائیجان جنگ کے اندر پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ترکی کے ڈرون جو ہیں اسی وجہ سے زیادہ مقبول ہوئے ہیں. اور ترکش ڈرون کی عملی پریکٹس بھی تھی جس کی وجہ سے ترکی کے ڈرون نے زیادہ مقبولیت حاصل کر لی.